अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। हमने कल के लेक्चर में इब्न सीना के बारे में पढ़ा था और आज हम अल्लामा ज़रनूज़ी के बारे में देखते हैं। अल्लामा ज़रनूज़ी ने तालीम व मुतल्लम में तलबा और असातिज़ा के लिए क्या हदायत दी हैं। क्वेश्चन है, अल्लामा ज़रनूज़ी ने तालीम व मुतल्लम में तलबा और असातिज़ा के लिए क्या हदायत दी हैं। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्लामा ज़रनूज़ी ने तालीम व मुतल्लम में तलबा के बारे में क्या कि तलबा के लिए जो हदायत दी हैं उनमें से नंबर 1 हदायत कौन सी है। इंतखाब मौलम। सबसे पहले यह है कि अल्लामा ज़रनूज़ी ने उस्ताद के लिए इंतखाब के बारे में मुतल्लम को खुसूसी ताकीद की है कि उस्ताद के इंतखाब में तालिब इल्म बड़ी एहतियात से काम ले, बुज़ुर्गों, वालिदैन और दूसरे अहले इल्म से पूरी संजीदगी से मशवरा करके उस्ताद का इंतखाब करे। कोशिश करे कि उस्ताद तजर्बाकार, परहेज़गार और साहिब इल्म हो। एक दफ़ा उस्ताद के चुनाव के बाद मज़मून की तकमील तक उस्ताद ना बदले। इससे तालिब इल्म के वक्त का ज़िया भी होगा और उस्ताद की शोहरत भी बरकरार रहेगी, क्योंकि अगर आप एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा उस्ताद बदलते चले जाएंगे, इससे पहले उस्ताद की इज़्ज़त में फ़र्क नुमाया होगा और तालिब इल्म का वक्त और तालीम का हर्ज भी होगा। यानी कि सबसे पहले तलबा को चाहिए कि वो मौलम का इंतखाब करे और मौलम का इंतखाब बड़ी समझदारी और अक्लमंदी से करे और एक दफ़ा एक मौलम का इंतखाब करने के बाद उसको चेंज ना करें, क्योंकि एक तो उससे उसके उस्ताद की इज़्ज़त में कमी आएगी, दूसरा ये कि आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होगा। इसके बाद नंबर 2 पे सब्र इस्तिकामत। ठीक है, तो तालीम मुतल्लम में तलबा की हदायत के लिए दूसरी सबसे बड़ी हदायत यह है कि सब्र इस्तिकामत होना चाहिए। यानी कि अल्लामा ज़रनूज़ी ने तालिब इल्मों को हदायत की है कि वो सब्र इस्तिकामत से आस्ता आस्ता तालीम के हसूल को जारी रखें। इसके लिए उलमा ने एक मिसाल दी है कि लकड़ी की छड़ी को सिर्फ हल्की आंच पर ही सीधा किया जा सकता है। यानी लकड़ी की छड़ी को सिर्फ हल्की आंच पर ही सीधा किया जा सकता है। उन्होंने तालीम के हसूल में तातुल को नापसंद किया है। इनके ख्याल में गुर्बत या इस किस्म के दूसरे मसाइल तालीम के हसूल में आड़े नहीं आने देने चाहिए। अगर मेहनत मजदूरी भी करनी पड़े तो मेहनत मजदूरी करके भी तालीम हासिल करनी चाहिए। नंबर 3 पे दोस्त का इंतखाब। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं आपको फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ बताती रही हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी आपका दोस्त है। आपका जैसा दोस्त होगा वैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी। तो लिहाजा अपने लिए दोस्त का इंतखाब करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि दोस्त ऐसा हो जो आपके लिए बेहतर और मुनासिब हो। अल्लामा ज़रनूज़ी फरमाते हैं कि जमात में या हमदर्द साथियों में से ऐसे दोस्त का इंतखाब किया जाए जो सालिह, परहेज़गार, मेहनती, सलीमुल तबा और इल्म दोस्त हो। यानी इल्म दोस्त हो। यानी अगर आपको इल्म का शौक़ है तो आपके दोस्त को भी इल्म का शौक़ होना चाहिए। आपका दोस्त सालिह होना चाहिए, परहेज़गार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। वो बहुत गलत कार, फसादी और फसाद पैदा करने वाला ना होना चाहिए और बेहुदा तालिब इल्म को तो कभी भी अपना दोस्त या साथी ना बनाया जाए। साहिब किरदार तालिब इल्म को दोस्त बनाने से इस तालिब इल्म की शख्सियत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे और इनकी सलाहियतों में मज़ीद निखार पैदा होगा। यानी अल्लामा ज़रनूज़ी ने इतनी बारीकी से चीज़ को देखा है कि भी आपको दोस्त का भी इंतखाब सोच समझ के करना चाहिए। इसके बाद है मौजू तरीन दौरे तालीम। अल्लामा ज़रनूज़ी ने तालीम के हसूल पर बहुत तवज्जो दी है। उन्होंने इसके लिए हदीस महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो के हसूल इल्म को हवाला बनाया है और हदायत की है कि सारी ज़िंदगी हसूल इल्म में गुजारो। उन्होंने अपने अफ़कार में नौबलोगत के दौर को तालीम के हसूल के लिए बेहतरीन दौर करार दिया है, क्योंकि दौर नौबलोगत बच्चे की तमाम जिस्मानी ज़हनी सलाहियतों का अरूज का दौर होता है। तलबा अपनी उम्र के इस दौर से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। मौजू औकात मुताला। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जब मुताला करें तो उसके लिए मौजू औकात मुताला होना चाहिए। ज़रनूज़ी के नज़दीक मुताले के लिए मौजू तरीन वक्त रात का वक्त है। ठीक है, यानी मुताले का बेहतरीन वक्त कौन सा है? रात का है। उन्होंने मिसाल दी है, जिस तरह ऊँट रात के वक्त बेहतरीन सफ़र करता है, इसी तरह इंसानी जहन भी रात के वक्त बेहतरीन तालीम
یا بہترین تعلیم حاصل کرتا ہے یا بہترین تعلم کرتا ہے۔ جس طرح اونٹ رات کے وقت بہترین سفر کرتا ہے، اسی طرح انسانی ذہن بھی رات کے وقت بہتر تعلم کرتا ہے، کیونکہ رات کو اس کے اکتساب اور استطاعت کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور رات میں بھی مغرب کے بعد اور سحری کے وقت کو علامہ زرنوزی نے موزوں ترین قرار دیا ہے۔ ان اوقات میں انسان دنیا کے شور و ہنگاموں سے دور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے طریقے مطالعہ۔ زرنوزی نے مطالعے کا بہترین طریقہ فہم و ادراک کو قرار دیا ہے۔ علامہ حفظ کے بجائے فہم پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سمجھ کر 2 حرف سیکھنا 2 بڑی کتابوں کو رٹنے سے بہتر ہے۔ یعنی کہ سمجھ کر 2 حرف سیکھنا 2 بڑی کتابوں کو رٹنے سے بہتر ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد بھی شعور اور فہم کو اجاگر کرنا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے طریقے حفظ۔ علامہ زرنوزی نے حفظ کے لیے تکرار کے طریقے کو پسند فرمایا۔ تکرار کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے خیال میں طالب علم کو چاہیے کہ وہ کل کے سبق کو 5 مرتبہ دہرائے، اس سے 1 روز قبل کے سبق کو 4 بار، اور اس سے مزید 1 دن قبل والے سبق کو 1 مرتبہ دہرائے۔ اسباق کی اس طرح مشق سے اس کے حافظے میں پختگی پیدا ہوگی، اور اس طرح حفظ کیے ہوئے سبق کو وہ جلد بھول نہیں پائے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ طریقے حفظ کا طریقہ کیسے اپنانا چاہیے۔ نمبر 7 پہ اعتدال مطالعہ، یعنی مطالعہ کے دوران بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ آپ نے مطالعے کے لیے طالب علم کو تاکید کی کہ وہ مطالعے میں اعتدال سے کام لے تاکہ وہ کمزور نہ ہو جائے، قوت کار کھو نہ بیٹھے۔ مسلسل محنت سے انسانی جسم اور ذہن بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے زرنوزی نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا ہے، تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو۔ تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تبادلہ خیال۔ زرنوزی نے طالب علم کو ہدایت کی ہے کہ وہ تفہیم و تکرار کے بعد سیکھی گئی معلومات کو اپنے ہمدرد ساتھیوں سے تبادلہ خیال کرے۔ علامہ کے نزدیک بحث و مناظرہ، غور و فکر اور سوال اور جوابات کا عمل رٹا بازی سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تاکہ اگر کہیں تفہیم میں کمی رہ گئی ہو تو پوری ہو جائے۔ یعنی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ گروپ میں بیٹھ کے، جیسے آج کل ہم گروپ ڈسکشن کرواتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپس میں فرینڈس مل کر اس ٹاپک پر بھی سر بحث ڈسکشن کرو، اتنی ڈسکشن کرو کہ آپ کو اپنے خیالات ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرو۔ اس سے آپ کو اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ کے اندر مزید سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور آپ کی جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ کافی حد تک دور ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ پوائنٹ تھے کہ علامہ زرنوزی نے کہ تعلیم و مطالعہ میں طلباء کو ہدایت دی ہے کہ وہ طلباء جو ہیں وہ کن کن باتوں کا خیال رکھیں تعلیم حاصل کرتے وقت۔ اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ اساتذہ کے لیے کیا ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس میں کوشچن ہے طلباء اور اساتذہ کے لیے کیا ہدایت ہے۔ پہلی جو ہدایت ہم نے 8 ہدایت دیکھی وہ طلباء کے لیے ہے۔ اب ہم مزید دیکھتے ہیں اساتذہ کے لیے کیا ہدایت ہے۔ علامہ زرنوزی نے اپنی کتاب تعلیم و مطالعہ میں اساتذہ کے لیے جو ہدایات دی ہیں ان کا مختصر خلاصہ درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، نفسیاتی اصولوں کو مد نظر رکھیں۔ استاد کو چاہیے یا استاد پہ لازم ہے کہ وہ دوران تدریس طلباء کے نفسیاتی تقاضوں اور فطری رجحانات کو پیش نظر رکھے۔ اس سے تدریس کا عمل مؤثر ہوگا اور اس کے خاطر خواہ نتائج نکلیں گے۔ نمبر 2، تعلم پر اثر اندازی۔ استاد کا فرض ہے کہ عمل تعلم میں رکاوٹ ڈالنے والے اندرونی اور بیرونی محرکات کا اندازہ لگائے تاکہ عمل تعلم بہتر ہو سکے۔ نمبر 3، دلچسپی برقرار رکھے۔ استاد کا فرض ہے کہ وہ تدریس کے لیے ایسے طریقے اختیار کرے کہ طالب علم عمل تدریس میں دلچسپی لے تاکہ تفہیم کا عمل بہتر ہو۔ نمبر 4، تحریک پیدا کرے۔
استاد تدریس کے لیے ایسے طریقے اختیار کرے جس سے طالب علم میں مزید جاننے کا شوق پیدا ہو۔ اس کے لیے وہ سمیع و بصری معاونات کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ رہنمائی متعلم، استاد کا فرض ہے وہ تعلم کے دوران پیش آنے والے یا درپیش مسائل کو حل کرنے میں طالب علم کی رہنمائی کرے۔ تکبر اور ذلت نفس سے بچاؤ، استاد کے لیے لازم ہے کہ وہ تکبر اور ذلت نفس سے اپنے دامن کو بچائے۔ قول و فعل میں مطابقت، استاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرے، جو کچھ کہے اس پہ عمل کرے، علم و عمل کے درمیان ہماہنگی پیدا کرے تاکہ طلباء کی تدریسی عمل میں دلچسپی بڑھے۔ ٹھیک ہے۔ اخلاق رذیلہ سے پرہیز، استاد کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے علم اور اہل علم کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ نمبر 9 پہ مشفقانہ رویہ، استاد کے لیے لازم ہے کہ اپنے رویے میں نرمی اور شفقت پیدا کرے اور طلباء کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اخلاقی اقتدار کا حامل، استاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دامن اعلیٰ اخلاقی اقتدار سے لبریز ہو۔ آزادی کے مواقع کی فراہمی، باشعور استاد کا فرض ہے کہ اپنے طالب علم کو آزادی کی نعمت سے عملی طور پر ایسے مواقع فراہم کرے کہ وہ آسانی سے اپنے سوال کر سکے، یعنی آزادی کے ساتھ اپنے سوال کر سکے۔ سزا سے اجتناب، انسان ایک معزز ہستی ہے، اس کی تذلیل حرام ہے۔ اسلام کی اس بنیادی قدر کو مد نظر رکھتے ہوئے استاد کے چاہیے کہ وہ طلباء کو سزا دینے سے گریز کرے۔ ذہنی استطاعت کا خیال، استاد کا فرض ہے کہ دوران تدریس طالب علم کی عمر، اس کے تعلیمی معیار اور ذہنی استطاعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم دے۔ اسباق کی تیاری، استاد کا فرض ہے کہ جب بھی وہ کوئی مضمون پڑھانا چاہے تو پہلے سے اسے خود غور سے پڑھے، اس کے معنی اور مطالب کو اچھی طرح سمجھے، پھر خیالات مرتب کرے۔ ان خیالات کو بیان کرنے کے لیے عام فہم اور سلیس الفاظ کا انتخاب کرے۔ یہ تو تھے علامہ زرنوزی کے تعلیم و متعلم میں طلباء اور اساتذہ کے لیے ہدایات۔ ہم تھوڑا سا اس کا مختصر جائزہ بھی لے لیتے ہیں کہ علامہ زرنوزی آخر ہیں کون۔ علامہ زرنوزی عرب کے عظیم فلسفی، دانشور اور ماہر تعلیم تھے۔ آپ 1170 میں پیدا ہوئے اور 1255 کو 85 سال کی عمر میں وفات پائی۔ علامہ زرنوزی کو مذہب سے بہت لگاؤ تھا، اس لیے ان کے تعلیمی افکار پر بھی مذہب کا گہرا اثر تھا۔ علامہ زرنوزی نے 1203 میں تعلیم و تربیت کے فن پر ایک شاہکار کتاب تعلیم و متعلم طریق و متعلم لکھی۔ علامہ زرنوزی کی یہ کتاب تعلیم و تربیت کے موضوع پر ایک منفرد حیثیت کی حامل کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سخت محنت کے باوجود طلباء کامیابی میں ناکام کیوں رہتے ہیں۔ اس کتاب میں ان وجوہات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ نیز اس کتاب میں تعلیم کی نفسیاتی بنیادوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ علامہ کے تدریسی طریقوں اور تدابیر کی روشنی میں معلم متعلم دونوں اس کتاب سے رہنما اصول لے سکتے ہیں۔ آئی تھنک کہ آپ کو یہ کوشچن اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، آپ لوگ اسے اچھے سے تیار کیجیے گا اور مزید اپنی ٹیکسٹ بک کو بھی ریڈنگ کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔